دوزخ کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے اور جنت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ابدی مقام تیار کر رکھا ہے اور وہ ہے جنت، اور اپنے جو مجرمین ہیں، فاسقین ہیں، اس کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ ایک بہت ہی بھیانک جگہ ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھی ہے ان کے جرموں کی پاداش میں، اور وہ ہے جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو یہ ہے اب مرکزی ٹاپک جس کے اوپر اگلی آیات آئیں گی، اور انشاءاللہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں دور حاضر میں ایک بہت بڑی خدمت ایک شخص نے کی ہے۔ میدان حشر میں جو کچھ برپا ہونے والا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ایک بک لکھی ہے ناول کی فارم میں، اس کا انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل کے ساتھ تعارف کرواؤں گا، اس کے آتھر کا تعارف بھی کرواؤں گا، لیکن پہلے ہم اس پورشن کو کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفرقان آیت نمبر 11۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جبکہ ہم نے تیار کر رکھی ہے قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَىٰ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ عموماً اللہم اجرنی بھی بولا جاتا ہے، وہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اے اللہ بچا لے مجھ کو آگ سے۔ اگر اجر نہ پڑھیں گے تو یہ پلورل کا صیغہ ہوگا، اے اللہ بچا لو، بچا لیجئے ہم سب کو آگ سے، آمین۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ آگ دیکھے گی ان کو دور سے، آگ پہلے ہی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا غصے کے ساتھ سن لیں گے۔ لیں گے دور سے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال انسانیت کو مہلت دی تھی، آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فاسقین کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے اور تابع فرمان لوگوں کو ان کا انعام عطا فرمانا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنا نام رکھا ہے القہار۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو چھایا ہوا ہے سب پر۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب ان دوزخیوں کو پھینکا جائے گا اس آگ میں، مَكَانًا ضَيِّقًا، کسی تنگ جگہ کے اندر، اس آگ کی گھاٹی میں، مُقَرَّنِينَ، زنجیروں میں جکڑ کر، دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہ پکاریں گے وہاں پر موت کو۔ کسی طریقے سے موت آ جائے، ایک دفعہ جان چھوٹ جائے، یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی فرشتے کی شکل میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریپریزنٹیٹو ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچائے گا۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا ثُبُورٌ وَاحِدًا، مت پکارو آج ایک موت، مت مانگو آج ایک موت، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بلکہ کثیر موتیں مانگو، یعنی جتنی مرضی موت مانگ لو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جو سورۃ الاعراف میں آیا نا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے جو شقی ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے، آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ پھر وہ اس آگ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، موت بھی مانگے گا تو موت بھی اس کا کام تمام نہیں کرے گی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔
قل اذالک خیر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کیا یہ بہتر ہے، یعنی دوزخ کی آگ، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا پھر وہ جنت کہ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈر جانے والوں کے لیے۔ یہ متقی سے مطلب جو ہے وہ فوراً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی داڑھی، پگڑی، نمازیں، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن متقی کا اصل جو معنی ہے یہ لفظ وقا سے نکلا ہے، بچنا، ڈر جانا۔ متقی وہ شخص ہے جو ڈر جائے اس بات کے تصور سے کہ کسی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ جو سورۃ المؤمنون میں آیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا۔ اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی کے بنانے سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے تابع فرمان نہ بنے تو جسے کہتے ہیں نا ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا، اور کوئی بھی ہستی اس کے مقابلے پہ بچا نہیں سکے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ ڈر جب جس کے دل میں آ جائے گا وہ ہوگا متقی، ڈر جانے والا۔ پھر اس کے بعد اس کی سٹیجز شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ڈر جانے والے لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے، اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور اس کو مثال سے سمجھیں کہ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس بے ایمان کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ اس کو لاگ سمجھائیں، وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، وہ نہیں اٹھے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا یہ دوزخ بہتر ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے ڈر جانے والوں کے لیے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا، جو کہ جنت جزا ہوگی ان لوگوں کے اعمال کی، اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے۔